الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس پر نبوت ختم کی گئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے عرش پر اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء کائنات میں آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے عرش پر لکھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور اپنے عرش کے سامنے رکھا، تو آدم علیہ السلام نے اسی وقت میں دیکھا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام سمجھے کہ ایسی بزرگ ہستی ہے کہ جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملائے رکھا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جس وقت میں پیدا کیے گئے، اسی وقت میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ لیا۔ جب حوا علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اللہ رب العزت نے دونوں کا نکاح فرمایا، اور دونوں کا نکاح جنت میں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس نکاح کا جو مہر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھا۔ اے آدم، تم میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تمہارا مہر ادا ہو جائے۔ ایسے معزز نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے بابرکت نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام سے بھول کرا دی، جس کام کو اللہ نے منع کیا وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا شیطان نے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو دنیا میں ڈال دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ جنت میں دونوں مل کر تھے، دنیا میں دونوں کا جوڑا بچھڑ گیا۔ وہ زمین پر اترے ہیں جدہ میں، سعودی عرب میں، اور آدم علیہ السلام اترے ہیں شری لنکا سیلون میں، شری لنکا سیلون۔ جنت میں دونوں ایک ساتھ تھے، جنت کی نعمتوں کے اندر تھے۔ جب دنیا میں اترے تو پسینہ آیا، بھوک لگی،
گرمی لگی، بدن میلا ہونے لگا، حیا آئی، شرم۔ جنت کی زندگی اور زمین کی زندگی میں تو فرق ہوتا ہی۔ آدم علیہ السلام اس بات کو لے کر رونے لگے کہ اے اللہ، تو نے مجھے سزا دینے کے لیے دنیا میں بھیجا، اللہ تجھے معاف کر۔ روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام پر الہام کیا۔ کیا الہام کیا؟ کہ جو عرش پر نام لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ہستی کے ذریعے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ 40 سال رونے کے بعد آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور جو ہے وسیلے کے طفیل سے دعا فرمائی کہ اللہ، اس متبرک اور اس بڑی ہستی اور تمہارے حبیب کے صدقے میں میری دعا کو کیا کرو؟ قبول کرو، اور میری توبہ کو قبول کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک دم ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ایک دم ان کی توبہ کو کیا کر لیا؟ قبول فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے اور ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کے لیے دنیا میں راحت رسانی کا انتظام کیا، اور پھر حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام ان دونوں کے ملنے کا پھر ذریعہ بنایا۔ آدم علیہ السلام پیدل چل کر جدہ پہنچے، اور جدہ میں اور وہاں پہنچنے کے بعد عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانے۔ میرے عزیزو، آدم علیہ السلام کی دعا، جو دنیا کے پہلے انسان ہیں، ان کی دعا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے قبول فرمائی۔ ہم ایسے نبی کی امت میں، ہم ایسی نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا درجہ عطا فرمایا کہ قیامت میں کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی شفاعت اور شفاعت کبریٰ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ ایسے نبی کی امت میں ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے ایسا نبی مرحمت فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے میں آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قیامت میں حساب کتاب جو شروع ہوگا، قیامت میں حساب کتاب جو شروع ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر شروع ہوگا۔ ہر شخص نفسی کے عالم میں ہوگا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے اور جو حشر کے میدان کی تمازت سے انسانیت کو بچانے کے لیے اور جو ہے حساب کتاب شروع کروانے کے لیے، شفاعت کے لیے مقام محمود پر کھڑے ہوں گے، اور وہ مقام اللہ رب العزت عطا کرے گا آپ کو۔ مقام محمود اللہ رب العزت عطا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے
لیکن دنیا میں بھیجا سب سے بعد میں، دنیا میں بھیجا سب سے بعد۔ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم فرمایا، نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم فرمایا۔ اس میں ایک فضیلت کی بات ہے، عام طور پر ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی، اس میں ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، وہ یہ ہے میرے عزیزو، اللہ رب العزت شریعتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، ان سب کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دلوانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دلوانا؟ خبر دلوانا۔ ہر نبی کو جو شریعت ملی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ اور کچھ کمی پیشی اللہ رب العزت نے وقت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے شریعتوں کے اندر اللہ رب العزت رد و بدل کرتے رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شریعت دی ہے قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ایسی کامل شریعت اور ایسی مکمل شریعت اللہ نے عطا فرمائی، اور دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہر نبی کے زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور ہر نبی اور اپنے امتیوں کو اور اپنے قوموں کو اور یہ اطلاع دیتا ہے کہ آنے والے زمانے میں اور میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، انہوں ایسے ہوں گے اور ان کے امتی ایسے ہوں گے۔ ان کی امتی کی عمر چھوٹی ہوگی لیکن وہ اپنے نبی کے دین کو زندہ کریں گے اور قیامت تک اسے باقی رکھیں گے، اور دین کو مسخ ہونے نہیں دیں گے، اور دین کی کوئی بات بگڑنے نہیں دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں عطا فرمایا اور ایسے نبی کی امت میں بھیجا اور ایسی نبی کی امتی بنایا کہ جو اللہ رب العزت نے ہر نبی کے زبان سے خوشخبری دلوائی، نبی کی بھی دلوائی اور امتی کی بھی دلوائی۔ ایسی امت ہے میرے عزیزوں، یہ آخری امت ہے، یہ آخری امت ہے، اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ہماری اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری رکھی ہے، قیامت تک دین کو مسخ نہ ہوئے جیسا اور اس کی حفاظت کرنا، دین کے ہر حکم کی، اور اس کو مسخ نہ ہونے دیں، خراب نہ ہونے دیں، بگڑنے نہ دیں۔ ہمارے نبی سے جو عمل ثابت ہے وہ سارے کے سارے عمل، اور جو ہے قیامت تک ہمیں اسے زندہ کرنا ہے، ہمیں بدعت پر نہیں چلنا ہے، افراط و تفریط میں نہیں جانا ہے، اور جو چیزیں ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہیں اس کے اندر ہمیں گھسنا نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایک سنت کو ہمیں قیامت تک زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سب انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سنتیں پڑھ لو بھائی، پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔